بسم اللہ الرحمن الرحیم. املاء الفراغات التالیہ بالکلمات المناسبہ. درج ذیل خالی جگہ کو مناسب کلمات سے پر کریں. ما لا يحتمل الصدق والکذب، وہ کہ جو صدق اور کذب کا احتمال نہیں رکھتے. یعنی جو گفتگو ہوتی ہے نا، بات ہوتی ہے، دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ جو صدق اور کذب کا احتمال رکھتی ہے. یعنی آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس کے کہنے والے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نے جھوٹ کہا ہے، یا کسی کے کہنے والے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو نے سچ کہا ہے. تو جس کے کہنے والے کو ہم سچ یا جھوٹ کہہ سکیں، سچا یا جھوٹا، اسے کہتے ہیں خبر. تو ما لا يحتمل الصدق والکذب، جو صدق اور کذب کا احتمال نہ رکھتی ہو، وہ انشاء ہوتی ہے. تو یہاں پر اس کا جواب ہے الانشاء، کیونکہ جو انشاء ہوتی ہے وہ ایک کلام جدید ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی کو کہتے ہیں دروازہ بند کر، اب اس کے بارے میں آپ اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. آپ کسی کو کہتے ہیں جھوٹ نہ بول، اس کے بارے میں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو یہ جس کے بارے میں آپ کسی سے پوچھتے ہیں کیا زید آیا، اب اس بات کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو جس بات کو آپ سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں وہ خبر ہوتی ہے، اور جس بات کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے وہ کیا ہوتا ہے؟ انشاء. یہاں پر اس کا پہلے کا جواب ہے الانشاء. یعنی آپ یہ انشاء کی ڈیفینیشن ہے کہ الانشاء ما لا يحتمل الصدق والکذب، کہ انشاء وہ ہوتی ہے جو صدق اور کذب کا احتمال نہیں رکھتی. الاطناب وهو عرض المعانی الکثیرہ فی الفاظ کثیرہ. اطناب کا مطلب ہوتا ہے طویل گفتگو کرنا، لمبی چوڑی بات کرنا. جس طرح ہم کہتے ہیں وہ یہ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے، تو وہ والا اس کو اطناب کہتے ہیں. اور اطناب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرض المعانی الکثیرہ فی الفاظ کثیرہ، کہ زیادہ بات کو زیادہ الفاظ میں کہیں. آپ معنی بھی زیادہ ہیں اس کے لیے، آپ الفاظ بھی زیادہ استعمال کریں، وہ اطناب ہے. یہ اطناب کی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے یہ. آگے ہے علم البلاغہ یحتوی علی ثلاثت علوم. علم البلاغہ یہ 3 علوم پر مشتمل ہے. میں نے ابھی آپ کو تعارف کروایا تھا کہ علم بلاغت میں جو ہے علم بیان ہے، علم معنی ہے اور علم بدیع ہے. معانی، بیان اور بدیع یہ بلاغت کی اقسام ہے. عروض یہ الگ سے ایک مستقل علم ہے. یسمى المشبہ والمشبہ بہ طرفی التشبیہ. مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں. یعنی جب آپ ایک شے کو دوسری شے سے تشبیہ دیتے ہیں نا، مطلب کسی مشترک وصف میں ملا دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ زید کل اسدی فی الشجاعتی، کہ زید بہادری میں شیر کے جیسا ہے. اب اس میں جس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں وہ زید ہے، زید کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں. اور جس چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے مشبہ بہ، یعنی شیر، اسد. اور وہ جو مشترک وصف ہوتا ہے نا ان میں، وہ وجہ شبہ ہوتی ہے. دونوں میں مشترک وصف جو ہے وہ بہادری ہے. جیسے شیر بہادر ہوتا ہے ایسے زید بہادر ہے، اسی لیے تشبیہ دی ہے. اور اس میں پھر تشبیہ دینے کے لیے کوئی حرف استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف تشبیہ. مشبہ، مشبہ بہ، حرف تشبیہ اور وجہ شبہ، یہ 4 ارکان ہوتے ہیں تشبیہ کے. تو جو مشبہ اور مشبہ بہ ہیں انہیں طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے. یعنی تشبیہ کی یہ 2 طرفیں ہیں، ان میں سے دونوں کو پایا جانا ضروری ہوتا ہے. التشبیہ المجمل، تشبیہ مجمل وہ ہوتی ہے ما حذف منہ وجہ الشبہ، کہ جس میں سے وجہ شبہ محذوف ہوتی ہے. یہ آگے تشبیہ کی کچھ اقسام ہیں، وہ اقسام آگے ہم پڑھ لیں گے. تشبیہ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. تشبیہ مجمل ہوتی ہے کہ جس میں وجہ شبہ محذوف ہوتی ہے. تشبیہ مفصل ہوتی ہے جس میں وجہ شبہ مذکور ہوتی ہے. اور تشبیہ مرسل ہوتی ہے جس میں حرف تشبیہ محذوف ہوتا ہے. اور تشبیہ مؤکد ہوتی ہے جس میں
تشبیہ مرسل ہوتی ہے جس میں حرف تشبیہ ذکر ہوتا ہے، اور تشبیہ موقد ہوتی ہے جس میں حرف تشبیہ محذوف ہوتا ہے. اس طرح کہ جس میں حرف تشبیہ بھی نہ ہو، وجہ شبہ بھی نہ ہو، وہ تشبیہ بلیغ ہوتی ہے. تو یہ آگے تشبیہ کی قسم ہے، یہ ہم پڑھ لیں گے. تشبیہ البلیغ، تشبیہ بلیغ ما حذیفت الادات و وجہ الشبیہ، جس میں سے حروف تشبیہ بھی حذف کر لیے جاتے ہیں اور وجہ شبہ بھی حذف کر لی جاتی ہے. یعنی آپ نے کہنا ہے کہ زید کل اسد فی الشجاعت، یہ ایک تشبیہ ہے. آپ اس میں سے حرف تشبیہ بھی حذف کر دیں، کاف، اور وجہ شبہ بھی حذف کر دیں، یعنی فی الشجاع آپ صرف یہ کہہ دیں زید اسد، تو یہ تشبیہ بلیغ ہو جائے گی. تکون الاستعارہ اذا کان اللفظ الذی جرت فیہ اسما جامدا، جس لفظ میں استعارہ جاری ہو رہا ہے اگر وہ لفظ اسم جامد ہو. اس میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک مصدر، تین طرح کے جو کلمہ ہے نا، اس کی تین قسمیں ہیں: مصدر، مشتق اور جامد. مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس سے الفاظ بنتے ہیں، مختلف کلمات بنتے ہیں. مشتق وہ ہوتے ہیں کہ جو مصدر سے کلمات بنتے ہیں. اور جامد وہ ہوتا ہے کہ نہ خود کسی سے بنتا ہے اور نہ کوئی اور کلمہ اس سے بنتا ہے. تو جو جامد ہے، اگر وہ لفظ جامد ہو جس میں استعارہ جاری ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ اصلیہ. الاستعارۃ وہ استعارہ ما ذکر معہا ملائم المشبہ، جس میں مشبہ کے مناسبات مذکور ہوں. یعنی وہ استعارہ جس میں مشبہ کے مناسبات مذکور ہوں تو اس کو کہتے ہیں استعارہ مجردہ. اگر مشبہ بھی ہی کیوں تو پھر اس کو مرشحہ کہتے ہیں. ان تکون المعانی بقدر الالفاظ بقدر المعانی، جو معانی ہے اگر یہ لفظوں کے مطابق ہوں، یعنی جتنی بات ہے اتنے ہی اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی جتنی بات کرنی ہے تو اس کو مساوات کہتے ہیں. مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، یعنی آپ الفاظ کے حساب سے، معانی کے حساب سے الفاظ استعمال کر لیں تو اس کو مساوات کہتے ہیں. السبب یترکب من حرفین، جو سبب ہوتا ہے نا یہ دو حروف سے مل کر بنتا ہے. یعنی دو حروف، اس میں جو ہے نا یہ علم عروض کی اصطلاح ہے سبب، وتد اور فاصلہ. سبب جو ہوتا ہے یہ دو حروف والا ہوتا ہے، وتد یہ تین حروف والا ہوتا ہے، اور فاصلہ جو ہوتا ہے نا یہ چار حروف والا ہوتا ہے. تو اس میں پھر سبب، وتد اور فاصلہ یعنی اگر ایک آواز ہے، وہ آواز دو حروف سے مل کر بنی ہے تو وہ سبب، تین حروف سے مل کر بنی ہے تو وہ وتد، چار حروف سے مل کر بنی ہے تو وہ فاصلہ. تو یہ سبب، وتد اور فاصلہ جو ہوتے ہیں نا یہ علم روز میں ہوتے ہیں. جتنے بھی کلمات ہیں نا زبان عربی میں وہ سارے سبب، وتد اور فاصلہ ان سے مل کر بنتے ہیں. تو جو سبب ہوتا ہے نا یہ دو حروف سے مل کر بنتا ہے. آگے ہے وزن البحر، مفاعیل مفاعیل مفاعیل. یہ بحر بسیط ہے، جو بحر بسیط ہے نا، سوری یہ بحر حج ہے، تو یہ بحر حج کا مفاعیل مفاعیل مفاعیل. آگے ہے کتاب الشعر والشعراء. الشعر والشعراء یہ کتاب ابن قتیبہ نے لکھی ہے، اور کتاب الاغانی یہ ابو الفرج الاصفہانی نے لکھی ہے. اور کان ابو العلا الموری من نقاد، ابو العلا الموری یہ عصر عباسی کا ناقد تھا، کرٹک تھا، تنقید نگار تھا. اور حدیث الاربعہ الفہ حدیث الاربعہ یہ طہ حسین نے لکھی ہے. عبداللہ ابن ابی عتیق ہوا من نقاد، عبداللہ بن ابی عتیق جو تھے یہ عصر حاضر کے ناقدین میں سے ہیں. اور ابو ہلال عسکری اس کی کتاب ہے کتاب الصناعتین. اور ادب الکاتب یہ ابن قتیبہ نے لکھی ہے. اور ذکر حبیب یہ ابو العلا الموری کی ہے، ذکر حبیب. مصطفیٰ اور علی الجارم صنعا کتاباً، انہوں نے کتاب لکھی ہے، وسماؤ اور اس کا نام لکھا ہے البلاغۃ الواضحہ، جو اصل کتاب بلاغت کی ایم عربی کے سلیبس میں ہے وہ ہے البلاغۃ الواضحہ. اگر PSC وغیرہ کی بھی تیاری کرنی ہے تو البلاغۃ الواضحہ سے ہی کی جاتی ہے.
آگے یہ ہے عرف المصطلحات العطیہ ثم وضحها بالامثلہ، درج ذیل اصطلاحات کی تعریف کریں پھر انہیں مثالوں سے واضح کریں۔ اقتباس، الاقتباس تضمین النثر او الشعر شیئا من القرآن الکریم او الحدیث الشریف من غیر دلالت علی انہ منہما۔ اقتباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نثر یا شعر میں قرآن پاک یا حدیث مبارکہ سے کوئی شے ساتھ شامل کر لی جائے اس چیز کی صراحت کیے بغیر کہ یہ قرآن پاک ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يُغَيَّرَ فِي الْأَثْرِ الْمُقْتَبَسِ قَلِيلًا، اور اس میں یہ بھی جائز ہے کہ جس عبارت کو آپ نے بطور اقتباس لیا ہے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی کر لی جائے تو بھی جائز ہے۔ جیسے عبد المومن الاصفہانی، انہوں نے کہا ہے کہ لا تغرنک من الظلمات کثرت الجیوش، لا تغرنک تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے من الظلم ظالموں کی، کثرت الجیوش لشکروں کی کثرت، والانصار اور مددگاروں کی کثرت، انما نؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم ان کو اس دن تک کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں جس دن ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ جو ظلم ہے یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے، عن قریب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا۔ وقال ابن ثنا الملک، اور ابن ثنا الملک نے کہا ہے کہ اس میں جو ہے نا انما نؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، تو یہ جو ہے یہ اقتباس ہے۔ اس طرح آگے جو ہے رحلوا فلست متسائلا عن دارہم، رحلوا وہ کوچ کر گئے، فلست متسائلا میں پوچھنے والا نہیں تھا، عن دارہم ان کے گھر کے بارے میں، انا باخع نفسی علی آثارہم میں تو ان کے پیچھے جان دے دوں گا۔ تو اس میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ العبارتان اللتان بین القوسین، جو بریکٹ کے اندر عبارت ہے انا باخع النفس علی آثارہم، اور اس طرح اوپر جو ہے العبارتان اللتان بین القوسین فی المثالین الاولین، اوپر کی دو مثالوں میں جو بریکٹ کے اندر عبارت ہے ماخوذتان من القرآن الکریم، یہ قرآن پاک سے ماخوذ ہیں۔ وقد ضمن الکاتب او الشاعر کلامہ ھذہ الاثار الشریفہ، اور شاعر اور کاتب نے ان آثار شریفہ کو شامل کر دیا ہے اپنی تحریر میں، من غیر ان یسریا، اس بات کی صراحت کیے بغیر کہ بانہا من القرآن والحدیث، کہ یہ اقوال قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں سے ہیں۔ وغرضہ من ھذا التضمین، اور یہ جو تضمین ہے، یہ جو سات کلام کو شامل کیا ہے، اس کی غرض یہ ہے کہ ان یستعیر قوتہا، کہ وہ ان کی قوت لے سکے، کہ یہ کلام سب سے قوی کلام ہے، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اپنے کلام کے ساتھ ملا لے گا تو اس کی قوت کو بھی وہ بڑھا دے گا۔ وَأَن يَكْشِفَ عَن مَهَارَتِهِ فِي أَحْكَامِ الصِّلَةِ بَيْنَ كَلَامِهِ وَالْكَلَامِ الَّذِي أَخَذَهُ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی ہے تاکہ وہ اپنی مہارت کا اظہار کرے کہ اس کے کلام کہ اس سے اپنے کلام کو اللہ کے کلام میں یا جس کلام سے اس نے یہ اقتباس لیا ہے اس کے ساتھ تعلق کی کتنی مہارت ہے۔ الذی اخذہ، جس سے وہ لیا ہے، وہذا النوع یسمى اقتباسا، اور اس جو یہ قسم ہوتی ہے نا اس کو اقتباس کہتے ہیں، یعنی جو اپنا کلام ہے آپ کا، اس میں آپ قرآن و حدیث میں سے کوئی بات، قرآن پاک کی کسی آیت کا حصہ ساتھ شامل کر لیں یا حدیث مبارکہ میں سے کوئی حصہ شامل کر لیں، تو اس کو کہتے ہیں اقتباس۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ رَأَيْتَ أَنَّ الْمُقْتَبِسَ قَدْ يُغَيِّرُ قَلِيلًا فِي الْآثَارِ، اور جب تو غور کرے گا تو تیرے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو مقتبس ہے، اقتباس کرنے والا ہے، اس نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کی ہے۔ کما فی مثال ثانی، جیسا کہ دوسری مثال میں ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ تو شاید کہ تو اپنی جان فدا کر دینے والا ہے ان کے آثار پر، لیکن شاعر نے کہا ہے کہ انا باخع النفس، یعنی انا باخع النفس علی آثارہم، نفس کا تھا نا تو یہاں پر شاعر نے نفسی لکھا ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کر دی ہے۔ تو اس طرح کی تبدیلی جو ہے وہ
اقتباس میں جائز ہوتی ہے۔ آگے دوسرا ہے سجا۔ السجع توافق الفاصلتین فی الحرف الاخیر۔ سجا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاصلوں کا حرف اخیر میں متفق ہونا، وَأَفْضَلُهُ مَا تَسَاوَتْ فِكْرُهُ، اور ان میں سے بہتر وہ ہوتا ہے کہ جس کے فکرے بھی برابر ہوں۔ یعنی حرف اخیر کے جو فواصل ہوتے ہیں نا، حرف اخیر کے جو آواز ہوتی ہے، ایک جملہ آپ نے بیان کیا ہے، اس جملے کا جو آخری حروف ہیں وہ ایک جیسے ہوں، پہلے جملے کے بھی، پھر اس کے ساتھ جو دوسرا جملہ ہے، مثلاً وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تو یہ ضحیٰ، سجا، قلا، ان میں جو آخری حروف ہیں یہ دیکھیں ان میں یہ برابر ہیں، حروف اخیر ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہیں۔ اور افضل ما تساوت فکرہ، اور اس میں افضل وہ ہوتا ہے کہ جس کے فکرے بھی برابر ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسجع کلام ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں نا، آتی منفکن خلفن و آتی ممسکن تلفن، تو یہ منفکن، ممسکن، خلفن، تلفن، آواز ایک جیسی ہے اور اس کے فکرے بھی برابر ہیں۔ آتی منفکن خلفن، پہلے میں بھی 3 الفاظ ہیں، آتی ممسکن تلفن، دوسرے میں بھی 3 الفاظ ہیں، الفاظ ہیں بھی ایک جیسے، ان کی آواز بھی ایک جیسی ہے، اس کو سجا کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہم، اے اللہ، آتی منفکن خلفن، کہ منفق کہتے ہیں خرچ کرنے والا، سخی کو، خلفن اور عطا فرما، اے اللہ سخی کو اور عطا فرما، آتی ممسکن تلفن، اور جو ممسک ہوتا ہے روکنے والا، بخیل، اس کا مال طرف فرما۔ تو ان میں جو ہے سجا ہے کہ ان کے فاصلے وہ ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ اس طرح وقال اعرابی ذهب بابنہ سیل، اعرابی جس کے بیٹے کو سیلاب بہا کر لے گیا تھا، اس نے کہا اللہم ان کنت قد ابلیت، اے اللہ اگر آج تو نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے، فإنک طالما قد آفیت، تو بے شک تو نے مجھے بسا اوقات عافیت بھی دی ہے، تو عافیت دینے والا تو ہے، تو اگر آج آزمائش میں تم نے مجھے ڈالا ہے تو یہ بھی تیرا کرم ہے۔ اس طرح آگے ہے الحر اذا وعد وفا، شریف غیرت مند شخص جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، وَإِذَا أَعَانَ کفا، اور جب وہ مدد پر آتا ہے تو کافی ہو جاتا ہے، وَإِذَا مَلَكَ عَفا، اور جب مالک ہوتا ہے غلبہ پا لیتا ہے تو عفو دکھاتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو ان میں دیکھیں کہ اذا وعد وفا، اذا اعان کفا، اذا ملک عفا، اس طرح وفا، کفا، عفا یہ ایک جیسے ہیں۔ تو یہ جو کلموں کا اخیر ہے یہ اس میں سجا ہے، ان کے فاصلے وہ ایک دوسرے کے موافق ہیں، آخری حروف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہم آواز ہیں، اس کو سجا کہتے ہیں۔ دیکھیں اذا تأملت المثالین الاولیین، جب آپ ان 2 مثالوں میں غور کریں گے تو وجدت کلا منہما مرکبا من فکرتین، ان میں سے دونوں مثالیں یہ 2 فکروں سے مرکب ہیں، متحدتین فی الحرف الاخیر، متحدتین فی الحرف الاخیر، کہ جو آخری حرفوں میں متحد ہیں۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْمِثَالَ الثَّالِث، اور جب آپ تیسری مثال میں غور کریں گے، وَجَدْتَهُ مُرَكَّبًا مِنْ أَكْثَرُ مِنْ فِكْرَتَيْنِ، تو آپ 2 سے زیادہ فکروں میں اس کو متماثل پائیں گے، فی الحرف الاخیر، آخری حرف میں، وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْكَلَامِ سَجْعًا، اور کلام کی یہ جو قسم ہوتی ہے نا اسے سجا کہتے ہیں۔ وَتُسَمَّى الْكَلِمَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْ كُلِّ فِكْرَةٍ فاصلہ، اور آگے فاصلہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو فکرے کا آخری لفظ ہوتا ہے نا کلمہ، اس کو فاصلہ کہتے ہیں۔ یعنی جیسے یہ نا اذا اعان کفا، اذا وعد وفا، تو جو آخری لفظ ہے اس کا آخری کلمہ ہے، یعنی وفا، کفا، عفا، ان کو فاصلہ کہتے ہیں۔ تو یہ فاصلے جو ہے نا ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں۔ وتسکین الفاصلہ دائما فی النشر للوقف، اور فاصلہ جو ہوتا ہے نا یہ آخر میں جب اس پر وقف کیا جاتا ہے تو ساکن ہو جاتا ہے،
تسکن ساکن ہو جاتا ہے، الفاصلہ فاصلہ یعنی آخری لفظ جو ہے ہمیشہ نثر میں وقف کرتے وقت وقف کریں گے تو ساکن ہو جاتا ہے، انڈرسٹوڈ اس بات میں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے المقابلہ۔ مقابلہ کہتے ہیں کہ ان یوتا بمعنی یعنی و اکثر، کہ دو یا دو سے زیادہ معنی کو لایا جائے، ثم یاتی بما یقابل ذالک، پھر لایا جائے کہ جو اس کے مقابل ہیں، علی ذالک یقابل ذالک علی ترتیب، اسی ترتیب پر۔ دیکھیں اس کا پہلے سمجھ لیں کہ مقابلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کریں اس انداز سے، آپ نے دو الفاظ ذکر کیے ہیں یا دو سے زیادہ ایک جملے میں، آگے آپ ایک جو دوسرا جملہ لے کر آ رہے ہیں، اس دوسرے جملے میں آپ پہلے جملے میں بولے جانے والے الفاظ کے اپوزٹ لے آئیں، آپ اس کے متضاد لے آئیں۔ جیسے دیکھیں کہ قال للانصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، انکم لتکثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع، تو یہاں پر فرمایا ہے کہ تم جنگ کے وقت کثیر ہو جاتے ہو، تکثرون تم کثیر ہو جاتے ہو، عند الفزع جنگ کے وقت، وتقلون عند الطمع اور کم ہو جاتے ہو لالچ کے وقت، یعنی جب جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم ہونا تو ہے۔ ان میں جو ہے یہ مقابلہ ہے کہ دو الفاظ کو ذکر کیا ہے، پہلے کیا تکثرون، اس کے مقابلے میں ذکر کیا تقلون، یعنی کثیر اور قلیل، یہ آپس میں دو متضاد ہیں۔ اس طرح الفزع اور الطمع، یعنی ایک ہوتا ہے لالچ اور ایک جنگ، تو یہ جو دو الفاظ ہیں، یعنی فزع کے مقابلے میں طمع کو ذکر کیا ہے اور تکثرون کے مقابلے میں تقلون کا ذکر کیا ہے، تو یہ جو اس انداز سے کلمات کو لانا ہے اس کو مقابلہ کہتے ہیں، یعنی دو الفاظ کے مقابلے میں آگے ان کے متضاد دو الفاظ لائے جائیں، اور جو طباق ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کے مقابلے میں ایک آئے۔ دیکھیں اذا تأملت مثال الاول، جب آپ پہلی مثال میں غور کریں گے، وجدت مثالا یشتمل فی صدرہ علی معنیین، تو آپ مثال دیکھیں گے جس کا ابتدا جو ہے وہ دو معنی پر مشتمل ہے، وَيَشْتَمِلُ فِي عِجْزِهِ عَلَى مَا يُقَابِلُ الْمَعْنَيَيْنِ عَلَى التَّرْتِيبِ، اور جو عجز ہے یعنی دوسرا حصہ ہے وہ بھی دو معنی پر مشتمل ہے جو اسی ترتیب پر ان کے مقابل ہیں۔ وفی المثال الاول، اور پہلی مثال میں بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفتین من صفات الانصار، نبی علیہ السلام نے انصار کی دو صفات کو بیان فرمایا ہے، فی صدر الکلام، کلام کے شروع میں، وہما الکثرت والفزع، وہ ہے کثرت اور فزع، کثرت کا مطلب کثیر ہونا اور فزع کا مطلب جنگ ہے، ثم یقابل ذلک علی ھذا النوع، اور پھر اسی کے حساب سے ان کے مقابل کو ذکر کیا ہے، تو یسمى مقابلہ، اس کو مقابلہ کہتے ہیں، سنت مقابلہ ہوتی ہے۔ آگے اسلوب الحکیم، اسلوب حکیم، اسلوب حکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تلقى المخاطب بغیر ما یترکبہ، تلقى المخاطب، مخاطب کو جواب دینا، بغیر ما یترکبہ، اس کے علاوہ جو اس نے توقع کی ہے۔ مخاطب نے ایک سوال کیا ہے، اب اس سوال کے جواب کی اسے توقع تھی لیکن آپ کسی اور ہی سوال کا جواب دے دیں، اس کو اسلوب حکیم کہتے ہیں۔ وہ کس طور پر ہوگا؟ اما بترک سوال ہی، یا تو یوں ہوگا کہ آپ اس کا سوال کو ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، والاجابۃ عن سؤال لم یسألہ، اور آپ ایسے سوال کا جواب دیتے ہیں جو اس نے نہیں پوچھا، واما بحمل کلامہ علی غیر ما کان یقصد، یا پھر کلام کو اس بات پر محمول کر لیں جس کا اس نے قصد کی ہے، کیا واشارہ الی، اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر لیں کہ انہ کان ینبغی، کہ اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ ان یسأل ھذا السوال، کہ وہ یہ سوال کرتا، او یقصد ھذا المعنی، یا اس معنی کا قصد کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے کہ یہ تو لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات کار ہے۔ اس میں جو یہ تھا کہ صحابہ کرام جو تھے، انظر المثال، اس مثال کی طرف دیکھیں کہ تاجد تو دیکھے گا کہ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سألوہ عن الاہلہ لما تعبدو، اس میں صحابہ کرام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ چاند ظاہر ہوتا ہے، پھر یہ
آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، پھر یہ گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے گھٹنے بڑھنے کو نہیں بیان فرمایا. چاند کے بارے میں جو اصل تھی اس کی تخلیق کا سبب وہ بیان فرمایا کہ یہ فرما دیا کہ ہیا مواقیت للناس، اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو وقت بتاتا ہے، والحج، اور حج کے بارے میں اوقات کار یہ بتاتا ہے. تو یہ اصل میں انہیں یہ سوال کرنا چاہیے تھا. وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مِّن مَسَائِلِ علم الفلک، چاند کیوں ظاہر ہوتا ہے، کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، یہ علم فلکیات کا مسئلہ ہے. یحتاج فی فہمها الی دراست دقیقہ طویلہ، اس کو سمجھنے میں گہری اور طویل تحقیق ضروری ہے. فصرف من القرآن ان ھذا، تو قرآن پاک نے ان کے جو سوال تھا اس کو پھیر دیا ہے بیانی، اس بات کا بیان کرتے ہوئے کہ ان الہلہ وسائل للتوقیت فی المعاملات، کہ جو چاند ہے یہ وقت کے بارے میں، وقت کے معاملات کے لیے ہے، والعبادات، اور عبادات کے لیے. اشارۃ منہ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان الاولیٰ بہم ان یسألوا عن ھذا، کہ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ اس بارے میں سوال کریں. وَإِلَىٰ أَنَّ الْبَحْثَ فِي الْعُلُومِ يَجِبُ أَن يَرْجَعَ قَلِيلًا حَتَّى تَنُوطَ الدَّوْلَةُ وَتَسْتَقِرَّ صَخْرَةُ الْإِسْلَامِ، اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ علوم میں جو بحث ہے یجب ان یرجع قلیلاً، تو یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ علوم کی طرف توجہ اس وقت تک کم رکھی جائے یہاں تک کہ تنوط الدولہ، جو دولت ہے، ریاست ہے، وہ اس کی بنیاد رکھی جائے. وتستقر صخرۃ الاسلام، اسلام کا جو قبہ ہے وہ مضبوط ہو جائے، مستقل ہو جائے. تو جس وقت اسلامی دولت نے، ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے نا، انہیں ابھی عقائد کی اصلاح کی ضرورت تھی. اگر انہیں علم فلکیات کے مسائل پر لگا دیتے کہ نہیں بھئی چلو تو عقائد کی تمہاری ابھی خیر ہے، بلکہ پہلے تم یہ علم فلکیات سیکھو، تو وہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا. ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ پہلے ان کو سکھایا جاتا یہ کہ دین کے مسائل یہ ہیں، اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں انہیں بعد میں سکھائی جانی چاہیے تھی. السؤال الثالث ہے اذکر اغراض تشبیہ، اغراض تشبیہ کو ذکر کریں، مع توضیحها بالامثلہ، مثالوں کے ساتھ وضاحت کرتے ہوئے. یعنی تشبیہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری شے کے ساتھ ملاتے ہیں کسی وصف میں، کوئی مشترک وصف ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان، لیکن آپ تشبیہ دیتے کیوں ہیں، یہ اسلوب کیوں اختیار کرتے ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہیں. وہ وجوہات بہت ساری ہیں، ان میں سے کچھ یہاں پر چند ایک ذکر کریں گے. دیکھیں، ایک ہے بیان امکان مشبہ. بیان امکان مشبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تشبیہ اس لیے دیں کہ آپ یہ بیان کر دیں کہ مشبہ کے لیے یہ بات ممکن ہے. وذالک حین یسند الیہ، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ مشبہ کی طرف اسناد کی جائے امر مستغرب، ایک عجیب و غریب معاملے کی، لا تزول غرابتہ الا بذکر شبیہ لہ، اور اس کی جو غرابت ہے کہ یہ ایسا معاملہ، یہ عجیب و غریب معاملہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کے ذہن سے اس وقت تک بات زائل ہی نہ ہو جب تک کہ آپ اس کے لیے کوئی ایک صورت اور ایک تشبیہ کو ذکر نہ کر دیں. مثال کے طور پر بہت طریقہ کہتا ہے کہ وَإِنَّ دَانَ، دانا کا مطلب ہوتا ہے قریب ہو، اِلَىٰ أَيْدِي الْأُفَاتِ، وفات کا مطلب ہوتا ہے خالی ہاتھ، تنگ دست. آپ قریب ہیں سائلوں کے، وَالشَّاسِعُونَ، اور دور ہیں، عَنْ كُلٍّ، ہر ایک سے، عَنْ كُلِّ يَدٍ، ہر ایک سے، فِي النَّدَى، سخاوت میں، وَدُرَیب، اور مثل ہونے میں، مثل سے. مطلب یہ ہے کہ آپ سائلوں کے قریب ہیں لیکن ہر نظیر اور مثل سے سخاوت میں دور ہیں، یعنی کوئی آپ کی سخاوت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا، بہت دور ہیں آپ ان سے، اوپر کے مرتبے میں. اب جب بہتری نے دیکھا کہ میں نے ایک ہی کلام میں ایک ہی شخص کے لیے دو متضاد اوصاف ذکر کر دیے کہ وہ قریب بھی اور دور بھی ہے، تو ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ہی ذات ہو، وہ قریب بھی ہو اور دور بھی ہو. تو اب اس میں ایک عجیب و غریب سی بات سامنے آ رہی تھی. اس کی غرابت تب تک دور نہیں ہونی تھی
جب تک اس کے لیے کوئی مثال نہ لے کر آتے. اس نے کہا کل بدر جیسا کہ 14ویں کا چاند ہے. آفرت فی العلو، وہ انتہائی بلندی پر ہوتا ہے. وضوءہ للعصبۃ السارین جد قریب، اور اس کی روشنی، عصبہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، السارین کا مطلب ہوتا ہے مسافر یعنی چلنے والے. تو جو چلنے والے کے گروہ ہیں ان کے جد قریب، بے حد قریب ہوتی ہے. اگر رات کے وقت کوئی قافلہ سفر کر رہا ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے جیسے چاند بالکل قریب ہے، حالانکہ چاند بہت زیادہ بلندی پر اوپر ہے. تو اس طریقے سے اس نے یہ مثال دی کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی وہ بہت دور ہو کر بھی قریب ہو، جیسے چاند ہے کہ ظاہری طور پر تو وہ بہت دور ہے لیکن روشنی کے حساب سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قریب ہے. ایسے ہی جو شاعر کا ممدوح ہے وہ غریب اور تنگ دست لوگوں کے تو پاس ہے لیکن اس کا کوئی مثل نہیں ہے، وہ ان سب سے بہت دور ہے. اس کی وضاحت دیکھ لیں کہ وصف البحتری ممدوحہ فی البیت الاول، پہلے شعر میں بحتری نے اپنے ممدوح کا وصف بیان کیا ہے کہ بأنہ قریب للمحتاجین، کہ وہ ضرورت مندوں کے بے حد قریب ہے. لیکن بعید المنزلہ، وہ دور کے مرتبے پر ہے، بینہ و بین نظرائہ فی الکرم، سخاوت میں اس کے اور اس کے جو ہم مثل ہیں ان کے مثل ہیں ان کے. ولیکن البحتری حینما احسا، لیکن جب بحتری نے یہ محسوس کیا انہ وصف ممدوحہ، کہ اس نے اپنے ممدوح کو موصوف کر دیا ہے بوصفین متضادین، دو متضاد اوصاف سے، ہما القرب والبعد، وہ قرب اور بعد ہیں یعنی وہ قریب بھی ہے اور دور بھی ہے. اراد ان یبینا لک ان ذلک ممکن، اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تیرے لیے اس بات کی وضاحت کر دے کہ یہ ممکن ہے. وان لیس فی الامر تناقض، اور اس میں تضاد نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ دو متضاد الٹ چیزوں کو اکٹھا کر دیا. فشبہ ممدوحہ بالبدر، اس نے اپنے ممدوح جس کی وہ تعریف کر رہا تھا اس کو چاند سے تشبیہ دی ہے. الذی ہوا بعید فی السماء، جو آسمان میں بہت دور ہوتا ہے. ولیکن ضوءہ قریب جدا للسارین باللیل، لیکن اس کی روشنی رات کے وقت چلنے والوں کے بہت قریب ہوتی ہے. وہذا ہوا غراض التشبیہ، اور یہ اس کی تشبیہ کی غرض ہے. وہوا بیان امکان المشبہ، وہ یہ ہے کہ مشبہ کے لیے اس امر کے امکان کا بیان کرے کہ یہ جس چیز میں اس نے تشبیہ دی ہے نا، یہ چیز تشبیہ دینا درست ہے اور ایسا ممکن ہے.